شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوسرے عشرے میں پڑھی جانے والی سب سے بابرکت تسبیح، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامع الترمذی میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا اور ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ سورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، ہم آپ کو قرآن پاک کی اسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان سے افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ تمام باتیں ان کے درمیان ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ تو عرض کیا کہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی، اور اس کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں۔ کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا کہ نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ تو عرض کیا کہ روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا تھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑے کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا کہ کیسے یا علی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی، اور شرما کر وہ عورت جانے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ
उन्होंने कहा कि दरअसल इस औरत ने अब तक अपने खाविंद की शिकायत पहुंचाई है कि आप इसके शौहर से इसका हक़ दिलवाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बात की तह तक पहुँचते हुए हज़रत क़ाब से ही फ़ैसला करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके शौहर को अगर नफली इबादत का शौक़ है तो 3 दिन नफली इबादत के लिए रखे और 1 दिन और रात इस पर इसकी बीवी का हक़ होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस फ़ैसले से बहुत खुश हुए और उन्हें बसरा का काज़ी मुकर्रर फरमा दिया। नाज़रीन, एक मरतबा का जिक्र है कि बनी इसराइल की एक औरत बड़ी आबिदा थी और उनके बादशाह की बेटी थी। एक शहज़ादे ने उससे मंगनी की दरख्वास्त की तो उस लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया और फिर एक मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए एक आबिद, जाहिद और नेक आदमी तलाश करो जो फ़कीर हो। वो लौंडी आबिद और जाहिद की तलाश में निकली और एक आबिद जाहिद को लेकर उस शहज़ादी की खिदमत में हाजिर हुई। शहज़ादी ने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के पास चलती हूँ। उस नेक शख्स ने आमदगी का इजहार किया और वो दोनों काजी के पास चले गए और वहाँ उनका निकाह कायम हो गया। शहज़ादी ने निकाह के बाद उस नेक शख्स से कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो शख्स बोला कि इस कंबल के सिवा कोई चीज़ मेरी मलकियत में नहीं है, मैं इसे रात के वक्त ओढ़ता हूँ और दिन में पहनता हूँ। शहज़ादी ने कहा कि मैं तेरे हाल पर राज़ी हूँ और ये कहकर शहज़ादी उस नेक शख्स के साथ चल दी। वो नेक शख्स दिन भर मजदूरी करता और शाम के लिए इतना जमा कर लेता कि जिससे अफ्तार हो सके। शहज़ादी भी दिन भर रोज़ा रखती और शाम को अफ्तार के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती और कहती कि अब मैं इबादत के लिए फ़ारिग हुई। एक दिन उस नेक शख्स को कुछ न मिला और ये इंतहाई शायक गुज़रा और वो घबरा गया कि मेरी बीवी रोज़े से घर में बैठी है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आऊँ, और ये सोचकर उसने वज़ू किया और नमाज़ पढ़कर बारगाहे खुदावंदी में दुआ मांगी कि ए अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैंने तुझसे दुनिया के लिए कभी कुछ तलब नहीं किया और मैं तुझसे अपनी नेक बीवी की रज़ामंदी के लिए ये तलब करता हूँ। तू मुझे अपने पास से रिज़्क़ अता फरमा, तू ही बेहतरीन राज़िक़ है। नाज़रीन, उसी वक्त आसमान से एक मोती गिरा। वो नेक शख्स उस मोती को लेकर अपनी बीवी के पास गया और जब उसकी बीवी ने वो मोती देखा तो डर गई और कहने लगी कि तुम ये मोती कहाँ से लाए हो, और ऐसा बेश कीमत मोती तो मैंने अपने बाप के पास भी नहीं देखा। वो नेक शख्स बोला कि मैंने आज रिस्क की खातिर मेहनत मजदूरी की मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने सोचा कि मेरी नेक बीवी रोज़ा अफ्तार करने की गरज से मेरी मुंतज़िर होगी, मैं खाली हाथ वापस घर कैसे लौटूं। मैंने अल्लाह की बारगाह अक़दस में दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मेरे लिए ये मोती नाजिल फरमा दिया। शहज़ादी बोली कि तुम उसी जगह जाओ जहाँ पर तुमने अल्लाह से दुआ मांगी थी और गिरिया वज़ारी के साथ बारगाह खुदावंदी में यूँ दुआ करो कि ए अल्लाह ताला, ए मेरे खालिक व मालिक, अगर तूने ये मोती हमें दुनियावी रिज़्क़ के तौर पर अता फ़रमाया है तो इसमें बरकत दे, और अगर आखिरत के ज़ख़ीरे में से अता फ़रमाया है तो इसे वापस ले ले। नाज़रीन, उस नेक शख्स ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने वो मोती वापस ले लिया। उसने वापस आकर तमाम हकीकत शहज़ादी को बताई तो शहज़ादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह, तू बड़ा रहीम और करीम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत की औरतों में से सबसे अफजल तरीन औरत वो है जो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक फर्मा बरदारी करती रहे, और उनकी होने वाली औलादें अल्लाह के साए में होंगी माँ सिवाय उन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं और उसके अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आते तो मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारे काम छोड़कर हमारे घर आ जाते और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा देखते तो मैं कहती कि बाबा, आप हमारे घर आते हो और चेहरा अली का देखते रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो मेरे बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बेटी गलती ना करो, मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फ़रिश्ता आया, उसने मुझे ख़बर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक ना ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा, अगरचे
اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ اور ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہے، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی اور وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود رہا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا، اور پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا، ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حق تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتے دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا، گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اسے ذبح کر ڈالا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی۔ بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے چھلانگ لگا دی اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا اور اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کھانا حاضر کیا اور اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے فرزندوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا سکے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بچے گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو غم سے پہلے ہی نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر اور استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو آنسوؤں کو وہ سمندر
جو بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا وہ آنسوؤں سے جھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ ناظرین، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا، اور جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ہی ادب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا فرمائیں، ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے، اور ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اب جان لیتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور عرض کی کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس شخص پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور جو شخص صبح شام اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور عذاب قبر سے وہ بچا رہتا ہے۔ موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین وہ سورت الواقعہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت الواقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس سورت کو رات سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آتی ہے اور اللہ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ تو اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے، اور دنیا اور آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔